اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جو عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، یہ رمضان المبارک کا بہت ہی عظیم عمل ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے، یا پھر وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بندش لگائی ہے، یا کاروباری مسئلہ ہے، یا اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی بندش کسی نے لگا دی ہے، جادو کے ذریعے کاروبار کا سلسلہ بند کر دیا ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ آمدنی تو گھر میں آتی ہے لیکن اس میں خیر و برکت نہیں، بلکہ آمدنی جو آتی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں خرچ ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ بالکل زبردست عمل ہے۔ یہ رمضان المبارک کا ایک عظیم تحفہ جو کسی ایک بڑے بزرگ نے عنایت فرمایا ہے، اور آپ کے سامنے وہ عمل شیئر کرنے چلا ہوں۔ سامعین محترم، اس عمل کو توجہ سے سن لے تاکہ آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ عمل 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن کا عمل ہے۔ یہ آپ نے عمل جمعرات کی رات کو یہ عمل آپ نے نماز عشاء کے بعد شروع کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے مصلی پہ بیٹھ کے قبلہ کی طرف اپنا منہ کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، جو ام الشفا بھی ہے، یہ سورت آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 123 مرتبہ سورۃ الاخلاص، جس میں خالصاً اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، سورۃ الاخلاص 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پہلے دن ہی آپ نے ایک پانی کی بوتل رکھ لینی ہے ساتھ۔ اس کو پینا نہیں، استعمال نہیں کرنا، بلکہ 3 دن اس کے اوپر عمل کر کے آپ نے پھونک مارنی ہے، یعنی اس پہ دم کرنا ہے، اور 3 دن کے بعد آپ نے وہ استعمال کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل آپ نے دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر کے بعد۔ یہ دونوں نمازوں کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ 3 دن یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اللہ کی برکات، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا کاروبار بھی وسیع ہو جائے گا۔ آپ کی دکان یا فیکٹری، آپ کو گمان ہے کہ کسی نے جادو کروایا ہے، اور وہ جادو ستیہ ناش ہو جائے گا، اور آپ کا کاروبار وسیع، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دے گا، اور آپ ہمارے ساتھ مل کے روحانیت کو اور اس اللہ کے دین کے، اللہ کے کلام سے شفا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے اس ویڈیو کو عام کریں، اور تاکہ لوگ ڈھونگی بابیوں اور 2 نمبر پیروں سے بچ کر کلام اللہ سے جڑ جائیں۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔